25 سال پہلے قصبہ بھٹکر کے لوگ اس اعتبار سے بہت خوش قسمت تھے کہ وہاں کوئی اخبار نہیں جاتا تھا۔ وہ کھیتی باڑی اور محنت مزدوری کرنے والے لوگ تھے اور اس بات سے کوئی سروکار نہیں رکھتے تھے کہ ملک پر حکومت کون کر رہا تھا، کوئی فوجی آمر ماشاء اللہ کا کوڑا چلا رہا تھا یا کوئی شعبے باز سیاستدان لوگوں کو روٹی، کپڑا اور مکان کے سبز باغ دکھا رہا تھا۔ وہ کچے پکے مکانوں میں رہنے والے سادہ لوگ تھے اور اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ خوشحالی محنت سے آتی ہے۔ بھٹکر عام گزرگاہوں سے ہٹ کر ایک دور دراز مقام پر واقع ہے۔ اس طرف نہ کوئی پکی سڑک جاتی ہے اور نہ ہی کوئی ریلوے لائن گزرتی ہے۔ قریب ترین پکی سڑک وہاں سے 24 میل دور ہے اور قریب ترین ریلوے اسٹیشن 30 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ روایات کے مطابق برسوں پہلے ایک قافلہ راستہ بھٹک کر اس طرف جا نکلا تھا اور زرخیز زمین دیکھ کر وہیں آباد ہو گیا تھا۔ وہاں کوئی اخبار نہیں جاتا تھا مگر اخبار کے ٹکڑے کبھی کبھی چلے جاتے تھے، یعنی ردی اخبار کے ٹکڑے جو سودا سلف کی پڑیاں بنانے کے کام آتے تھے۔ ایسا ہی ایک ٹکڑا کریم بخش کے ہاتھ لگ گیا۔ کریم بخش ان پڑھ کسان تھا اور قریبی شہر سے کچھ ضروری چیزیں خریدنے گیا تھا۔ واپس روانہ ہونے سے پہلے اس نے 1 پاؤ کھجوریں خریدیں جو چھاپڑی والے نے اخبار کے ٹکڑے میں لپیٹ کر اسے تھما دیں۔ ٹانگا نیم پختہ سڑک پر چلا جا رہا تھا اور کریم بخش کھجوریں کھاتے ہوئے کھیتوں کا نظارہ کر رہا تھا۔ اخبار کے ردی ٹکڑے کے بارے میں اس نے کبھی سوچا تک نہیں تھا۔ وہ لاشعوری طور پر یہ سمجھتا تھا کہ کاغذوں کے وہ ردی ٹکڑے پڑیاں بنانے کے لیے ہی بنائے جاتے تھے۔ اسے یہ بات معلوم نہیں تھی کہ ان کاغذوں پر اہم خبریں بھی چھپتی تھیں، لیکن اس اخبار کے ٹکڑے پر کریم بخش کی دلچسپی کی ایک خبر موجود تھی۔ کھجوریں کھاتے کھاتے کریم بخش نے بے دھیانی میں اخبار کے ٹکڑے کی طرف دیکھا تو بری طرح چونک گیا۔ اس ٹکڑے پر جس بچے کی تصویر چھپی ہوئی تھی وہ گزشتہ 6 ماہ سے بیٹے کی حیثیت سے اس کے گھر میں پل رہا تھا۔ اس کا نام اس نے امیر بخش رکھا تھا۔ وہ بچہ کس طرح اس کے ہاتھ آیا تھا، یہ ایک الگ کہانی تھی۔ اس نے بچی ہوئی کھجوریں جلدی جلدی منہ میں ٹھوس لیں اور آنکھیں پھیلا کر تصویر کو گھورنے لگا۔ ٹانگے میں 3 سواریاں اور بھی تھیں۔ پیچھے جو شخص بیٹھا ہوا تھا اس کا نام رمضان تھا اور وہ کریم بخش کا پڑوسی تھا۔ اس نے کریم بخش کو اخبار کے ٹکڑے کی طرف متوجہ پا کر کہا، کیا پڑھ رہے ہو کریم بخش؟ کچھ ہم کو بھی سناؤ۔ کریم بخش نے کاغذ کو گول مول کر کے جیب میں ٹھوس لیا اور بولا، کیوں مذاق کرتے ہو رمضان بھائی؟ میں چٹا ان پڑھ ہوں، میں کیا اخبار پڑھوں گا؟ میرا خیال ہے کہ کھجوروں میں ایک بھیڑ بھی تھی، کھا تو نہیں گئے؟ یہی میں بھی سوچ رہا ہوں۔ کریم بخش نے کھجور کی ایک گٹھلی زور سے تھوکی اور برا سا منہ بنایا۔ منہ کا ذائقہ کچھ خراب ہو گیا ہے۔ رمضان نے کہا لگاتے ہوئے کہا، کھجور اور بھیڑ کے ذائقے میں زیادہ فرق نہیں ہوتا۔ کریم بخش اسے دکھانے کے لیے اوپر سے ہنس دیا مگر اس کا دھیان کہیں اور تھا۔ وہ امیر بخش کی تصویر کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ آخر اس ردی کاغذ پر امیر بخش کی تصویر کیسے چھپ گئی تھی؟ اسے پہلی دفعہ اس بات کا احساس ہوا کہ ان پڑھ ہونے کا کچھ نقصان بھی تھا۔ اگر وہ پڑھا لکھا ہوتا تو کم از کم تصویر کے ساتھ لکھی ہوئی عبارت ضرور پڑھ لیتا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ وہ کس سے کاغذ پر چھپی ہوئی عبارت پڑھوائے۔ اگر وہ کسی واقف کار سے عبارت پڑھواتا تو اس کا پول کھل جاتا۔ ٹانگا نیم پختہ سڑک پر جھٹکے کھاتا ہوا چل رہا تھا اور کریم بخش الجھے ہوئے ذہن سے صورتحال پر غور کر رہا تھا۔ اس کی شادی کو 7 سال ہو چکے تھے اور اس کی صرف 2 بیٹیاں تھیں۔ بیٹا کوئی نہیں تھا، وہ بھی شادی کے پہلے 4 سالوں کے دوران ہوئی تھیں۔ گزشتہ 3 سال کے دوران اس کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ یہ 3 سال اس نے ایک چھوٹے سے شہر میں گزارے تھے کیونکہ خشک سالی کی وجہ سے فصل اچھی نہیں ہوئی تھی اور وہ مقروض بھی ہو گیا تھا۔ شہر میں 3 سال مزدوری کرنے کے بعد اس نے اتنے پیسے جمع کر لیے تھے جن سے وہ اپنا قرضہ اتار کر کھیتی باڑی کر سکتا تھا۔ بس اس نے اپنا مختصر سامان باندھا اور اپنی بیوی رحمت بی بی کے ہمراہ واپس روانہ ہو گیا۔ بھٹکر تک کا سفر 3 مرحلوں میں طے ہوتا تھا۔ پہلا مرحلہ ٹرین کے ذریعے، دوسرا بس کے ذریعے اور تیسرا ٹانگے کے ذریعے۔
ट्रेन रात के 2:30 स्टेशन पर पहुंची। वो एक छोटा सा स्टेशन था और ट्रेन बमुश्किल 2-3 मिनट के लिए वहां रुकती थी। करीम बख्श ने पहले बीवी और बच्चों को उतारा, फिर सामान उतारने लगा। इसी असना में एक औरत ट्रेन से उतरी और तेज कदम उठाते हुए रहमत बीबी की तरफ बढ़ी। इसने गोद में बच्चा उठा रखा था और इसके हाथ में एक छोटा सा बैग था। बीबी, जरा मेरे बच्चे को लेना, मैं अपना सामान उतार लूं, इसने रहमत बीबी से कहा और सोया हुआ बच्चा और बैग इसे थमा दिया। फिर वो तेजी से पलटी और दोबारा ट्रेन पर चढ़ गई। रहमत बीबी ने इस बात को कोई अहमियत नहीं दी और अपने सामान की तरफ देखने लगी कि कोई चीज़ कम तो नहीं। करीम बख्श ने अपनी आखिरी गठरी उतारी और बीवी से पूछने लगा कि कोई चीज़ रह तो नहीं गई। इतने में विसिल की आवाज़ सुनाई दी और ट्रेन आगे रवाना हो गई। रहमत बीवी ने इधर उधर देखा तो बच्चे वाली औरत कहीं नजर नहीं आई। इसने घबराकर शौहर से कहा, गाड़ी रुकवाओ, गाड़ी रुकवाओ। बच्चे वाली औरत गाड़ी में रह गई। ए बाबू गाड़ी रुकवाओ। इस वक्त रात के 2:30 बजे थे और तमाम मुसाफिर सो रहे थे। अगर कोई मुसाफिर जाग भी रहा होता तो इस शोर की परवाह ना करता। करीम बख्श ने बीवी का शोर सुनने के बाद ही इसकी गोद में बच्चा देखा। बस वो बेतहाशा गाड़ी के साथ साथ भागा और गाड़ी रुकवाने के लिए शोर मचाने लगा। इस वक्त गाड़ी की रफ्तार तेज हो चुकी थी और इसकी आवाज़ में भी इजाफा हो गया था। करीम बख्श कुछ दूर तक गाड़ी के साथ दौड़ने के बाद वापस आ गया और बीवी से बच्चे के बारे में पूछने लगा। ट्रेन से बमुश्किल 5-6 मुसाफिर और उतरे थे, जो थकन और नींद के गुलबे के बायस फौरन ही अपने अपने रास्ते पर हो लिए थे। प्लेटफॉर्म और बुकिंग ऑफिस बहुत छोटा सा था। ऊँघता हुआ एएसएम लाइन क्लियर देने के लिए बाहर आया था और ट्रेन रवाना होने के बाद दोबारा अंदर जाकर सो गया था। कांटे वाला अपने क्वार्टर में चला गया था। चंद मिनटों के अंदर दूर होती हुई ट्रेन की आवाज़ मासूम हो गई और प्लेटफॉर्म सुनसान हो गया। करीम बख्श ने बच्चे को गोद में ले लिया और उसका मुआयना करते हुए बोला, लड़का है और खूबसूरत भी है। अब क्या होगा? रहमत बीबी ने फिक्रमंदी से कहा। 2 साल का लगता है। करीम बख्श खुश हो रहा था। कोई लफड़ा ही न पड़ जाए, रहमत बीबी ने कहा। पुलिस ये ना समझे कि हम किसी का बच्चा उठाकर ले आए हैं। हम 3 साल के बाद वापस आ रहे हैं, करीम बख्श ने खुद कलामी के अंदाज में कहा। 3 साल की गैर हाजिरी में 2 साल का बच्चा अपना भी हो सकता है। पुलिस के पास नहीं जाते? रहमत बीबी अपने ख्यालात के मुताबिक बात कर रही थी। बच्चा स्टेशन बाबू के हवाले कर देते हैं, वो जाने उसका काम जाने, हम क्यों पराया बोझ उठाएं। मैंने सोचा था कि बेटा हुआ तो इसका नाम अमीर बख्श रखेंगे, करीम बख्श कह रहा था। मौला के रंग भी निराले हैं, पला पलाया बेटा दे दिया। बच्चे के मसले की वजह से वो अपनी बेटियों को भी भूल गए थे, जो नींद के गुलबे के बायस अपने सामान से टेक लगाकर सो गई थीं। बड़ी का नाम फातिमा और उम्र 5 साल थी, छोटी का नाम सायरा और उम्र 3 साल चंदवा थी। बच्चा अपने माहौल से बेखबर गहरी नींद सो रहा था। दोनों मियाँ बीवी जमीन पर बैठ गए। हमने कोई जुर्म नहीं किया, करीम बख्श ने कहा। बच्चे की माँ ने इसे खुद तुम्हारे हवाले किया था। अगर वो वापस आ गई तो हम उसका बच्चा उसके हवाले कर देंगे। वापस कैसे आएगी? गाड़ी तो खुदा जाने कहाँ पहुँच गई होगी। 1 घंटे के बाद एक गाड़ी उधर से आएगी। हमारी गाड़ी का इस गाड़ी से किसी अगले स्टेशन पर मेल होगा, करीम बख्श ने कहा। बच्चे की माँ इस गाड़ी में वापस भी आ सकती है। अल्लाह तेरा शुक्र है, रहमत बीवी ने कहा। ये बात है तो वो ज़रूर वापस आएगी, इधर ही इंतज़ार करते हैं। इसने बिस्तर खोलकर जंगले के पास बिछा दिया और बेटियों को इस पर लेटा दिया। फिर एक दरी अपने लिए बिछाई और सामान उठाकर जंगले के पास रखने लगी। करीम बख्श दरी पर जा बैठा और बच्चे को बेटियों के साथ लेटा दिया। तीनों कितने अच्छे लग रहे हैं ना, इसने कहा। रहमत बीबी ने सामान रखने के बाद कहा, बच्चे के साथ ये थैला भी है, पता नहीं इसमें क्या है। ला इधर, खोलकर देख लेते हैं, करीम बख्श ने कहा और थैला खोलकर देखने लगा। ये प्लास्टिक का एक सादा सा थैला था। इसमें बच्चे के कपड़े और कुछ खिलौने वगैरह थे। कपड़ों के नीचे से नोटों की एक गड्डी बरामद हुई। इनके साथ एक तहशुदा कागज़ भी था जिस पर कुछ लिखा हुआ था। नोटों की मालियत 2000 रुपये थी।
یہ اس زمانے کی بات ہے جب ہر شے سستی تھی۔ 2000 روپے میں 10 تولے سونا خریدا جا سکتا تھا۔ یہ تو بہت بڑی رقم ہے، کریم بخش نے چاند کی روشنی میں نوٹ گننے کے بعد کہا۔ اس رقم سے ہمارے دن پھر جائیں گے۔ تھوڑی سی خوشی رحمت بی بی کو بھی ہوئی، لیکن اس کی خوشی مختلف قسم کی تھی۔ اسے امید تھی کہ بچے کی ماں ضرور واپس آئے گی اور ان کی ایمانداری دیکھ کر کچھ نہ کچھ انعام ضرور دے دے گی۔ اس کاغذ پر کیا لکھا ہے؟ اس نے پوچھا۔ لے، میں کوئی منشی ہوں؟ مجھے کیا پتا کہ کاغذ میں کیا لکھا ہے؟ کریم بخش نے کہا، پھر کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا، میرا خیال ہے کہ بچے کے باپ کا پتہ لکھا ہوگا۔ اس وقت کوئی پڑھا لکھا آدمی بھی نہیں ملے گا۔ مجھے تو نیند آ رہی ہے، رحمت بی بی نے کہا اور کٹری سے ٹیک لگا کر سو گئی۔ کریم بخش نے نوٹ تھیلے میں رکھ دیے اور جاگتے میں خواب دیکھنے لگا۔ 15-20 منٹ کے بعد اس کی بھی آنکھ لگ گئی۔ دوسری طرف سے آنے والی ٹرین تقریباً 4 بجے اسٹیشن پر پہنچی۔ اس وقت صبح صادق کا اجالا پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ ٹرین کی آواز سن کر دونوں میاں بیوی بیدار ہو گئے اور آنکھیں ملتے ہوئے ٹرین سے اترنے والے مسافروں کو دیکھنے لگے۔ رحمت بی بی نے عورت کی شکل نہیں دیکھی تھی، تاہم اسے اتنا اندازہ ضرور تھا کہ وہ کھاتے پیتے گھرانے کی کوئی فیشنیبل عورت تھی اور اس نے عمدہ قسم کے ریشمی کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ ٹرین سے اترنے والے مسافروں کی تعداد درجن بھر کے قریب تھی۔ ان میں 2-3 عورتیں بھی تھیں، لیکن ان میں کوئی بھی پریشان حال ماں نہیں لگ رہی تھی۔ رحمت بی بی نے بچے کو اٹھا لیا اور اٹھ کر ٹرین کے قریب چلی گئی۔ اس نے سوئے ہوئے بچے کا منہ ٹرین کی طرف کر دیا تاکہ اگر بچے کا کوئی وارث ٹرین میں ہو تو اسے دیکھ لے۔ 3 منٹ کے بعد ٹرین آگے روانہ ہو گئی۔ اب کیا کریں؟ رحمت بی بی نے پوچھا۔ یہ بچہ لاوارث لگتا ہے، کریم بخش نے کہا۔ لڑکیوں کو جگاؤ، میں کوئی ٹانگا دیکھتا ہوں۔ اور دیکھو، بچے کے بارے میں کسی سے کوئی بات نہ کرنا۔ ہم نے کوئی غلطی نہیں کی۔ یہ بات یاد رکھنا کہ بچے کی ماں نے خود بچے کو تمہارے حوالے کیا تھا۔ آگے جو اللہ کی مرضی۔ وہ ٹانگے میں بیٹھ کر بسوں کے اڈے پر پہنچ گئے۔ ایک بس ان کی آمد سے تھوڑی دیر پہلے روانہ ہو چکی تھی اور دوسری بس کی روانگی میں ابھی کافی دیر تھی۔ دونوں میاں بیوی بچوں سمیت ایک بینچ پر جا بیٹھے۔ ادھر ادھر کچھ اور مسافر بھی بینچ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ کچھ دیر کے بعد قریبی مسجد سے اذان کی آواز سنائی دی اور اکا دکا نمازی مسجد کی طرف جاتے دکھائی دیے۔ کریم بخش نے تھیلے سے کاغذ نکالا اور بیوی سے کہا کہ تم ادھر ہی بیٹھو، میں کسی نمازی سے یہ کاغذ پڑھواتا ہوں۔ رحمت بی بی نے فکر مندی سے کہا، ذرا سوچ سمجھ کر کسی شریف آدمی سے کاغذ پڑھوانا، پولیس والے بھی کبھی کبھی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ میں اتنا بدھو نہیں ہوں، کریم بخش نے کہا اور مسجد کی طرف چل پڑا۔ مسجد کی سیڑھیوں کے پاس پہنچ کر وہ رک گیا اور کسی بوڑھے نمازی کا انتظار کرنے لگا۔ اسے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ چند منٹوں کے بعد ایک سفید ریش بوڑھا آتا دکھائی دیا۔ کریم بخش اس کے قریب گیا اور کاغذ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، چاچا جی، ذرا یہ کاغذ تو پڑھ دیں۔ بوڑھے نے کاغذ لیتے ہوئے کہا، برخوردار، بات کرنے سے پہلے سلام کرنا چاہیے۔ السلام علیکم، کریم بخش نے جلدی سے کہا۔ بوڑھے نے اس کے سلام کا جواب دینے کے بعد کاغذ پر نظر ڈالی اور قدرے تعجب سے بھویں سکیڑی۔ کچھ عجیب سی بات لکھی ہے۔ اللہ اس پریشان حال عورت پر رحم کرے۔ یہ تمہاری کوئی رشتہ دار ہے؟ کریم بخش بوکھلا کر بولا، چچی، رشتہ داری سمجھیں، دراصل یہ میری بیوی کی دور کی رشتہ دار ہے۔ بوڑھے نے سر جھٹکا اور بولا، لکھا ہے، بی بی، یہ بچہ میں تمہارے سپرد کر رہی ہوں۔ میرے حالات بہت خراب ہیں، میں بہت پریشان ہوں، پتہ نہیں زندہ بھی بچتی ہوں یا نہیں۔ اسے اپنا بچہ سمجھ کر پالنا، خرچے کے لیے کچھ پیسے بھی رکھ دیے ہیں، تمہاری ایک دکھی بہن۔ بوڑھے نے خط پڑھنے کے بعد اسے کریم بخش کی طرف بڑھایا اور بولا، اپنی اس دکھی بہن سے کہنا کہ بندے کے بہت سے دکھ اللہ بچوں کی وجہ سے دور کر دیتا ہے، بچے کو اپنے آپ سے جدا نہ کریں۔ بہت اچھا جی، کریم بخش نے رکا واپس لیتے ہوئے کہا، میں آپ کا پیغام ضرور پہنچا دوں گا، شکریہ۔ پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا بیوی کے پاس پہنچا اور اپنے جوش کو دباتے ہوئے بولا، یہ بچہ ہمارا ہو گیا ہے، اس کاغذ میں یہی لکھا ہے،
آج سے یہ ہمارا بیٹا ہے، اس کا نام امیر بخش ہے، بس فیصلہ ہو گیا۔ کیا الٹی سیدھی ہانک رہا ہے؟ رحمت بیوی نے کہا، کیسے ہمارا ہو گیا یہ بچہ؟ کاغذ میں کیا لکھا ہے؟ یہ کاغذ نہیں، خط ہے، بچے کی ماں کا خط، اور یہ خط تمہارے نام ہے۔ میرے نام؟ مجھے وہ عورت کیسے جانتی ہے؟ یہ تو مجھے نہیں پتا، پر یہ خط ہے تمہارے نام۔ عورت نے لکھا ہے کہ وہ بہت دکھی ہے اور اس کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اس لیے وہ اپنا بچہ تمہارے سپرد کر رہی ہے۔ پیسوں کا بھی لکھا ہے، پیسے بھی تمہارے یعنی ہمارے ہیں، بچے کے خرچ کے لیے ہیں۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا۔ یقین تو مجھے بھی نہیں آ رہا، لیکن بچہ بھی ہمارے پاس ہے اور پیسے بھی۔ پتہ نہیں بیچاری کا کیا حال ہوگا، ماں تو ماں ہی ہوتی ہے۔ بس کریم بخش نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، اس سے زیادہ کچھ نہ کہنا۔ اب یہ ہمارا بچہ ہے، تم اس کی ماں ہو اور میں اس کا باپ ہوں۔ اس کا نام امیر بخش ہے۔ کیا نام ہے؟ امیر بخش، رحمت بیوی نے جواب دیا اور بچے کو گود میں لے کر پیار کرنے لگی۔ اس بے وقت کے پیار کی وجہ سے بچے کی نیند میں خلل پیدا ہوا اور اس نے رونا شروع کر دیا۔ اس بات کو 6 ماہ ہو چکے تھے اور امیر بخش کریم بخش کے گھر میں اس کے بیٹے کی حیثیت سے پرورش پا رہا تھا۔ اب 6 مہینے کے بعد ردی اخبار کے ٹکڑے پر امیر بخش کی تصویر دیکھ کر کریم بخش پریشان ہو گیا تھا۔ راستے میں ایک آبادی کے قریب کوچوا نے گھوڑے کو پانی پلانے کے لیے ٹانگا روک لیا۔ وہاں ایک ٹیوب ویل لگا ہوا تھا، یہاں ٹانگے والے عموماً رک جاتے تھے۔ 2 ٹانگے پہلے سے وہاں کھڑے تھے۔ کریم بخش نے دیکھا کہ 2 لڑکے جن کی عمر 12-13 سال کے آس پاس معلوم ہوتی تھی، ایک پیڑ کے نیچے کتابیں کھولے بیٹھے تھے۔ واضح طور پر وہ طلباء تھے اور وہاں بیٹھے پڑھائی کر رہے تھے۔ کریم بخش ان کے قریب جا کر گھاس پر بیٹھ گیا اور سرسری انداز میں پوچھا، تم پڑھے لکھے ہو؟ آہو جی، ایک لڑکے نے جواب دیا، ہم پڑھتے بھی ہیں اور لکھتے بھی ہیں، یہ دیکھیں ہماری کاپیاں، ہم 7ویں جماعت میں پڑھتے ہیں۔ چلو یہ بتاؤ کہ تم میں سے اخبار کس کو پڑھنا آتا ہے؟ لو جی، اخبار پڑھنا بھی کوئی مشکل ہے، ہم دونوں اخبار پڑھ سکتے ہیں، پہلے لڑکے نے کہا، لیکن ہمیں اخبار پڑھنے کا شوق نہیں ہے۔ تو پھر میں تمہارا امتحان لیتا ہوں۔ کریم بخش نے جیب سے اخبار کا ٹکڑا نکالا اور اسے سیدھا کرتے ہوئے بولا، یہاں سے پڑھ کر دکھاؤ۔ اس نے امیر بخش کی تصویر والے حصے پر انگلی رکھی۔ پہلے لڑکے نے اس کے ہاتھ سے اخبار کا ٹکڑا لیا اور سبق سنانے والے انداز میں اشتہار پڑھنے لگا۔ تلاش گم شدہ، 25,000 روپے، نقد انعام، ایک بچہ جس کی عمر 2 سال 7 مہینے ہے اور جس کا نام اسد علی ہے، 7 مارچ سے لاپتہ ہے۔ گمشدگی کے وقت اسد علی نے سفید نیکر اور گلابی برشیٹ پہنی ہوئی تھی۔ اسد علی کا رنگ گورا اور سفید نیکر اور گلابی برشیٹ؟ کریم بخش بڑبڑایا، کیونکہ امیر بخش جب ان کے ہاتھوں میں آیا تھا اس وقت وہ سفید کرتے پاجامے میں ملبوس تھا۔ یہاں پر یہی لکھا ہوا ہے جی۔ لڑکے نے ایک جگہ پر انگلی رکھ کر کاغذ کریم بخش کے سامنے کیا، پھر دوبارہ سبق سنانا شروع کیا۔ اسد علی کا رنگ گورا اور بال کالے ہیں، اس کی بائیں پنڈلی پر زخم کا نشان ہے۔ جو شخص اسد علی کا اتا پتہ بتائے گا اسے مبلغ 25,000 روپے نقد انعام دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ خرچہ بھی دیا جائے گا۔ رابطہ اس پتے پر کیا جائے، سکندر علی خان۔ شاباش، کریم بخش نے لڑکے سے اخبار کا ٹکڑا لیتے ہوئے کہا، تم واقعی پڑھے لکھے ہو۔ میں بھی پڑھ سکتا ہوں جی، دوسرے لڑکے نے کہا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ کریم بخش نے اخبار کا ٹکڑا جیب میں رکھا اور واپس چل پڑا۔ اشتہار کے مضمون نے اسے فکر مند کر دیا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ سکندر علی خان اسد علی عرف امیر بخش کا باپ تھا۔ امیر بخش کی ماں نے لکھا تھا کہ وہ بچے کو سنبھال نہیں سکتی تھی، لیکن باپ بچے کے لیے پریشان تھا۔ پتہ نہیں معاملہ کیا تھا، شاید میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا تھا۔ بھٹ کر پہنچ کر اس نے اپنی بیوی کو علیحدہ لے جا کر کہا، رحمتیں، بڑا غضب ہو گیا۔ کیا ہوا؟ رحمت بیوی نے گھبرا کر پوچھا، کہیں تمہارا
खिस्सा तो नहीं कट गया? करीम बख्श ने जेब से अखबार का टुकड़ा निकालकर बीवी को दिखाया। ये देख। रहमत बीबी अमीर बख्श की तस्वीर देखकर परेशानी से बोली, हाय मैं मर गई, ये तो अमीर बख्श की तस्वीर है। इस कागज़ पर ये तस्वीर कहाँ से आ गई? ये इश्तहार है, किसी सिकंदर अली खान ने दिया है। इसमें लिखा है कि जो शख्स असद अली का अता पता बताएगा, इसको 25,000 रुपये इनाम दिया जाएगा। असद अली? असद अली कौन है? हमारे अमीर बख्श का असल नाम असद अली है। इस इश्तहार में यही लिखा है। मेरा ख्याल है कि असद अली का बाप सिकंदर अली है। तो फिर वो औरत कौन थी? वो सिकंदर अली की बीवी होगी। मियाँ बीवी में झगड़ा हो गया होगा। बल्कि मेरा ख्याल है कि सिकंदर अली बीवी को तलाक देकर बच्चे उससे छीनना चाहता होगा, लेकिन बीवी बच्चे को लेकर भाग गई। बात तो तुम्हारी ठीक ही लगती है, पर उसने बच्चा हमारे हवाले क्यों कर दिया? माएँ तो बच्चों के लिए जान कुर्बान कर देती हैं। करीम बख्श ने बीवी के इस एतराज़ पर संजीदगी से गौर किया और फिर बोला, मैं सारी बात समझ गया हूँ। क्या समझ गए हो? पहली बात तो यह है कि बीवी अपने खामिद से छुप कर नहीं रह सकती। बीवी को पता होगा कि सिकंदर अली इसका पीछा करेगा और बच्चा छीन कर उसे कत्ल कर देगा। इस चिट्ठी में भी कुछ ऐसी ही बात लिखी हुई है। पता नहीं मैं जिंदा भी बचती हूँ या नहीं। और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है, करीम बख्श ने सोचते हुए कहा, बीवी को किसी शरीफ मियाँ बीवी की तलाश होगी। जब उसने हम दोनों को देखा तो वो समझ गई कि हमसे ज़्यादा शरीफ मियाँ बीवी इसको और कोई नहीं मिलेंगे। ये तो तुम कुछ ठीक ही कहते हो। रहमत बीवी ने शौहर की आधी तायद की। इस औरत को किसी शरीफ औरत की तलाश थी। बच्चा तो उसने मेरे ही हवाले किया था और चिट्ठी भी मेरे ही नाम लिखी थी। पहले इसने मुझे देखा होगा। करीम बख्श ने अपनी अहमियत कम होते देखकर कहा, लेकिन वो मेरे नाम चिट्ठी तो नहीं लिख सकती थी ना। औरत की ज़ात मर्द की इज्जत से होती है। खैर छोड़ इस बात को। मेरा ख्याल है कि सिकंदर अली ने बीवी का पीछा करके इसे ख़त्म कर दिया होगा। अब वो बच्चे को तलाश कर रहा है। आदमी कोई बहुत पैसे वाला लगता है। 25,000 से हम 5-6 एकड़ ज़मीन खरीद सकते हैं। मतलब क्या है तुम्हारा? रहमत बीबी ने बरहमी से कहा, मैं अपना बेटा 25 लाख में भी नहीं दूंगी। मैं एक बात कह रहा हूँ, तुम ऐसे ही गुस्से में आ जाती हो। हाँ, एक बात और लिखी है इस इश्तहार में। इसमें लिखा है कि अमीर बख्श की बाएं पिंडी पर जख्म का निशान है। ज़रा इसको लेकर तो आओ। अमीर बख्श फातिमा और सायरा के साथ कच्चे सहन में खेल रहा था। शुरू के चंद हफ्तों के दौरान उसने खासा परेशान किया था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो इस घर और इस माहौल से मानूस हो गया था। अब वो रहमत बीवी को अम्मा और करीम बख्श को बाबा कहता था। फातिमा और सायरा इसे मीरू कहकर मुखातिब करती थीं। इसका हुलिया वैसा ही था जैसा एक गरीब देहाती के बच्चों का होता है, लेकिन इसके चेहरे पर एक ख़ास किस्म की चमक पाई जाती थी जो दूसरे देहाती बच्चों के चेहरों पर नज़र नहीं आती थी। दूसरी ख़ास बात ये थी कि वो बच्चों के साथ तहकमाना लहजे में बात करता था और इन्हें गाइड करने की कोशिश करता था। समझदार किस्म के लोग इसे देखकर करीम बख्श से कहते, करीम बख्श, तुम्हारा बेटा तो बड़ा होशियार है, इसे अपना जैसा जाहिल मत रखना। ज़रा बड़ा हो जाए तो मदरसे में दाखिल करा देना। ख्वाहिश तो करीम बख्श की भी यही थी, लेकिन ये धड़का उसे हर वक्त लगा रहता था कि कहीं बड़ा होकर अमीर बख्श इसके हाथ से निकल ना जाए। रहमत बीबी सहन में गई और अमीर बख्श को गोद में उठाकर उसकी बाईं टांग का मुआयना किया। टखने से ज़रा ऊपर जख्म का एक नुमायां निशान मौजूद था। अम्मा, मीरू कहता है कि हम बकरियां हैं, फातिमा ने कहा, और ये हमें चराने के लिए खेतों में ले जाएगा। इस बात पर दोनों बहनें हंसने लगीं। रहमत बीबी ने अमीर बख्श को सर्जिश करते हुए कहा, ना पुत्र, ऐसी बात नहीं करते, ये तुम्हारी बहनें हैं। अमीर बख्श ने भोलपन से कहा, मैं इनको खेतों में ले जाऊंगा और फिर पता है कि क्या होगा? घास चरते चरते इनकी दुम निकल आएगी। लड़कियों ने बेख्तियार कहा लगाया। सायरा अपनी हंसी रोकते हुए बोली,
تم بکرا بن جاؤ گے، تمہارے سر پر سینگ نکل آئیں گے۔ امیر بخش اپنا سر ذرا نیچے کرتے ہوئے بولا، میں پھر سب کو ٹکر ماروں گا۔ رحمت بی بی نے اسے دوبارہ سرزنش کی اور پھر اندر چلی گئی۔ کریم بخش، اب ہوگا کیا؟ اس نے کہا۔ امیر بخش کی بائیں ٹانگ پر زخم کا نشان موجود ہے۔ دیکھا جائے گا، اس نے کہا۔ تم ایسا کرو، یہ کاغذ بھی اس چٹھی کے ساتھ سنبھال کر رکھ دو۔ وہ چٹھی رحمت بی بی نے اپنے جہیز کے صندوق میں سنبھال کر رکھ دی تھی۔ اس نے اخبار کا ٹکڑا اس چٹھی کے ساتھ رکھ دیا اور دونوں نے یہ سمجھ لیا کہ وہ اشتہار اب ساری دنیا کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ سعدیہ بیگم مایوس تھی کیونکہ چند روز پہلے اس پر یہ انکشاف ہوا تھا کہ وہ ماں بننے والی تھی۔ وہ مایوسی نہیں، خوف زدہ بھی تھی کیونکہ اسے اس شخص سے کسی بھلائی کی توقع نہیں تھی جو اس کے ہونے والے بچے کا باپ تھا۔ 9 سال پہلے جب اس نے گریجویشن کے بعد ملازمت شروع کی تھی تو اس وقت وہ ایک حسین اور پرکشش دوشیزہ تھی۔ اس زمانے میں وہ دن میں ایک دفعہ ہلکا سا میک اپ کرتی تھی اور دن بھر پھول کی طرح تر و تازہ نظر آتی تھی۔ دفتر کا ہر کارکن اس کی نظر التفات کا متمنی رہتا تھا، لیکن وہ ٹاپ مین کے سوا کسی کو لفٹ نہیں دیتی تھی۔ پھر ایک دن جب ٹاپ مین نے اسے اچانک اپنی شادی کا کارڈ دیا تو اس پر سکتہ سا طاری ہو گیا۔ وہ شادی کے پیغام کی توقع کر رہی تھی، لیکن جو ملا وہ شادی میں شرکت کا پیغام تھا۔ وہ باتھ روم میں جا کر بہت روئی۔ رونے کے بعد جب اس نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا تو اسے اپنی آنکھوں کے پاس چند ایسی لکیریں نظر آئیں جو اس سے پہلے اس کی نظروں سے اوجھل تھیں، لیکن یہ لکیریں اس کے نوجوان باس کے فیصلے میں حائل نہیں ہوئی تھیں۔ اس نے بڑے دکھ سے سوچا، بلکہ اس کے فیصلے میں طبقاتی لکیریں حائل ہوئی تھیں جو نظر نہ آنے کے باوجود ہمیشہ موجود رہتی ہیں۔ باس اسے نچلے طبقے کی ایک ایسی خوبصورت لڑکی سمجھتا رہا تھا جو فقط تفریح کے لیے ٹھیک تھی۔ رونے کے بعد جب اس کا دل کچھ ہلکا ہوا تو اس نے منہ دھو کر میک اپ کیا اور اپنی ٹیبل پر جا کر استعفیٰ ٹائپ کرنے لگی۔ اب اس کے چہرے پر دکھ کی جگہ غصہ نظر آ رہا تھا۔ استعفیٰ ٹائپ کرنے کے بعد وہ باس کے کمرے میں گئی اور شادی کارڈ کے 4 ٹکڑے کر کے اس کے سامنے رکھ دیے۔ مس سعدیہ، یہ کیا مذاق ہے؟ باس نے پوچھا۔ کیا تمہیں میری خوشی کی خبر اچھی نہیں لگی؟ مسٹر لطیف، خدا کرے آپ کی شادی بھی اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، سعدیہ نے کہا۔ اس نے پہلی دفعہ باس کو مسٹر لطیف کہا تھا۔ آپ انسان نہیں، پتھر ہیں۔ اوہ، آج بہت غصے میں معلوم ہوتی ہو۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں باس ہوں اور اپنے ماتحتوں کو فضول گوئی کی اجازت نہیں دے سکتا۔ آپ سے اجازت کون مانگ رہا ہے؟ آپ مجھے بیوقوف بناتے رہے ہیں، مجھے دھوکہ دیتے رہے ہیں۔ آپ نے مجھے اندھیرے میں رکھا اور چپکے سے شادی بھی طے کر لی۔ اپنے دائرے میں رہ کر بات کرو۔ یہ کوئی تفریح کا نہیں دفتر ہے۔ شادی ہر انسان کا ذاتی معاملہ ہے، میرا بھی ذاتی معاملہ ہے، تمہارا بھی ذاتی معاملہ ہے۔ میں نے کبھی تمہیں بیوقوف نہیں بنایا۔ اگر تم نے خود بخود کوئی توقعات وابستہ کر لی تھیں تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ آپ نے کیوں میرے ساتھ تعلقات بڑھائے تھے؟ کیوں مجھے تفریح گاہوں اور ہوٹلوں میں لے جاتے تھے؟ مس سعدیہ، تم کوئی دودھ پیتی بچی نہیں ہو، تم اپنے برے بھلے کا فیصلہ کر سکتی ہو۔ تم میرے ساتھ تفریح کرنے سے انکار بھی کر سکتی تھی۔ ہم دوستوں کی طرح تفریح کرتے تھے اور سچی بات یہ ہے کہ پیسے میرے خرچ ہوتے تھے، تم تو مفت میں تفریح کرتی تھیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ شروع سے یہ سب کچھ جانتے تھے؟ سعدیہ نے روحانسی آواز میں کہا۔ میں ہی بیوقوف تھی جو آپ کی باتوں میں آ گئی۔ یہ لے میرا استعفیٰ۔ اس نے اپنا استعفیٰ میز پر پھینکا۔ میں اس دفتر میں کام نہیں کر سکتی، میرا اسی وقت حساب کر دیں۔ سوچ لو، باس نے نرمی سے کہا۔ مجھے زیادہ سے زیادہ 1 ہفتے میں دوسری لڑکی مل جائے گی، مگر تمہیں 1 ہفتے میں دوسری ملازمت نہیں ملے گی۔ سعدیہ نے بے بسی سے ادھر ادھر دیکھا اور اٹھ کر دفتر سے نکل گئی۔ باس نے اسے لاجواب کر دیا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد اسے دوسری جگہ ملازمت مل گئی۔ یہ ملازمت تنخواہ اور پوزیشن کے اعتبار سے بہتر تھی۔ اس کا تقرر ایم ڈی کی پرسنل اسسٹنٹ کی حیثیت سے کیا گیا تھا۔ ایم ڈی کا نام سکندر علی خان تھا۔ وہ 40-42 سال کا ایک خوش مزاج اور خوبرو شخص تھا۔
سعدیہ کو اس بات پر کوئی افسوس نہیں ہوا کہ سکندر علی شادی شدہ تھا، کیونکہ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ باس کو صرف باس ہی سمجھے گی، اسے قریب ہونے کا موقع نہیں دے گی، اور یہ بہت مناسب فیصلہ تھا۔ باس کو شوہر بنانے کا خواب دیکھنا حماقت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ شوہر کے لیے وہ اسٹاف میں سے کسی موضوع کا انتخاب کر سکتی تھی۔ اسٹاف کی تعداد خاصی زیادہ تھی اور اس میں اسے کئی اچھے چہرے بھی نظر آئے تھے، لیکن پھر پتہ نہیں کیا ہوا، ایک دن اس نے خود کو باس کے بالکل نزدیک تر پایا۔ پتہ ہے کیا؟ باس کہہ رہا تھا، میں نے زندگی میں سب سے بڑی غلطی یہ کی کہ ایک غلط عورت سے شادی کر لی۔ اس غلطی کا خمیازہ میں آج تک بھگت رہا ہوں۔ فرزانہ بیگم نے مجھے ایک دن بھی گھر کا سکون نہیں دیا۔ وہ ایک تیز مزاج اور خودسر عورت ہے، زبان کا استعمال زیادہ اور دماغ کا استعمال کم کرتی ہے، ہر وقت بے مقصد بولتی رہتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ بیگم صاحبہ کو بھی آپ سے کچھ شکایتیں ہوں گی، سعدیہ نے محتاط لہجے میں کہا۔ آپ ان کا خیال رکھا کریں۔ تمہاری ایک بات ٹھیک ہے اور ایک غلط۔ بیگم کو مجھ سے کچھ شکایتیں نہیں، بے شمار شکایتیں ہیں، اور جہاں تک خیال رکھنے کی بات ہے تو میں اس کی ہر فرمائش پوری کرتا ہوں۔ دنیا کی ہر نعمت اسے میسر ہے۔ پیار بھی کیا کریں، سب کچھ کر کے دیکھ لیا ہے۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، رنگ میں بھنگ نہیں ڈالو۔ تمہارا کیا پروگرام ہے؟ تم نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی؟ آپ کیوں یہ بات پوچھ رہے ہیں؟ سعدیہ نے پوچھا۔ اس کے دل کے کسی نہا خانے میں یہ خواہش پیدا ہونے لگی تھی کہ وہ سکندر علی کی دوسری بیوی بھی بن سکتی تھی۔ سکندر علی دولت مند آدمی تھا، وہ اسے اہل تو بنگلے میں بھی رکھ سکتا تھا، لیکن وہ خود ایسی خواہش کا اظہار نہیں کر سکتی تھی۔ یہ تجویز سکندر علی کی طرف سے آنی چاہیے تھی۔ وقت گزرتا رہا اور سعدیہ سکندر علی کے دل میں جگہ بنانے کی کوشش کرتی رہی۔ اب وہ دن میں کبھی 2 دفعہ اور کبھی 3 دفعہ میک اپ کرتی تھی، لیکن وہ پہلی سی بات نہیں رہی تھی۔ گزرتا ہوا وقت اس کی تازگی اور رانائی کو دیمک کی طرح چاٹ رہا تھا۔ مایوسی بڑھنے لگی تو سعدیہ نے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا۔ پھر ایک روز اس پر انکشاف ہوا کہ وہ ماں بننے والی تھی۔ چند روز تک وہ سخت پریشان رہی اور اس مصیبت سے نجات پانے کے مختلف طریقے سوچتی رہی، لیکن سب سے بہترین طریقہ ایک ہی تھا، اور وہ یہ کہ ہونے والے بچے کا باپ اس سے شادی کر لے۔ 5 روز کے بعد سکندر علی معمول کے مطابق اسے تفریح کرانے لے گیا۔ پروگرام کے مطابق دونوں ایک اعلیٰ درجے کے ریسٹوران میں ڈنر کے لیے داخل ہوئے۔ جب ویٹر کھانا لگا کر چلا گیا تو سکندر علی نے کہا، آج میں تمہیں ایک خوشخبری سنانا چاہتا ہوں۔ سعدیہ بہت سنجیدہ تھی اور اصل بات کرنے کا موقع تلاش کر رہی تھی۔ ایک خوشخبری میں بھی سنانا چاہتی ہوں، اس نے کہا، لیکن پہلے آپ کی خوشخبری سنوں گی۔ سکندر علی نے بھویں سکیڑ کر اپنی سیکرٹری کو گھورا، پھر پوچھا، تمہارے پاس کس قسم کی خوشخبری ہے؟ پہلے میں آپ کی خوشخبری سنوں گی، سعدیہ نے کہا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کی خوشخبری زیادہ اہم ہوگی۔ ونڈرفل، مجھے تمہاری یہی بات پسند ہے۔ تم سے باتیں کر کے میں خود کو بہت اہم محسوس کرنے لگتا ہوں۔ کاش فرزانہ بیگم میں بھی یہی خوبی ہوتی۔ سکندر علی نے گہرا سانس لیا۔ قدرے توقف کے بعد اس نے کہا، خوشخبری یہ ہے کہ آئندہ انتخابات میں نے صوبائی اسمبلی کا امیدوار بننے کا فیصلہ کیا ہے۔ مجھے ایک سیاسی پارٹی کا ٹکٹ بھی مل گیا ہے۔ آپ تو سیاست کے خلاف تھے۔ خلاف تو میں اب بھی ہوں، لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ جیسا دیس ویسا بھیس۔ تمہیں یاد ہی ہوگا کہ ہمارے علاقے کے MPA نے میرا گودام مسمار کرا دیا تھا۔ ہاں یاد تو ہے، لیکن آپ نے خود ہی کہا تھا کہ وہ گودام ایک رفاہی پلاٹ پر بنا ہوا تھا۔ اور پتہ ہے MPA نے کیا کیا؟ اس نے میرا گودام اور کچھ غریبوں کی دکانیں وغیرہ مسمار کروا کے وہ پلاٹ اپنے نام الاٹ کروا لیا۔ یہ ہے ہمارے ملک کی سیاست، یا تو آدمی خاموشی سے ظلم برداشت کرتا رہے اور یا پھر اسی لائن میں لگ جائے جس میں یہ لوگ لگے ہوئے ہیں۔ یعنی MPA بن کر آپ بھی وہی کام کریں گے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ تو تمہارا کیا خیال ہے کہ میں ان کی اصلاح کرنے کے لیے MPA بننا چاہتا ہوں؟ اصلاح نہ صحیح، آپ اصلاح کی کوشش تو کر سکتے ہیں۔ آپ کے اس عمل سے دیگر اچھے لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ سعدیہ بیگم،
بات یہ ہے کہ اسمبلی ممبر بننے کے لیے لاکھوں روپے اور قیمتی وقت خرچ کرنا پڑتا ہے۔ اتنی دولت خرچ کرنے کے بعد اگر آدمی اصلاح کے کام میں لگ جائے تو اس کا دوہرا نقصان ہوگا۔ جو پیسہ اس نے ممبر بننے پر خرچ کیا وہ تو گیا، اور چونکہ وہ دوسروں کی اصلاح کرنا چاہتا ہے اس لیے اپنی پوزیشن سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پیسہ نہیں بنا سکتا، ورنہ دوسروں کی اصلاح والی بات محض ریاکاری ہوگی۔ اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ سچ مچ اصلاح کی کوشش کرنے والا ممبر کا دوسرے ممبران پیسے دیا پانچا کر دیں گے۔ ہم جیسے گناہگار اصلاح کا کام کر ہی نہیں سکتے، تو پھر سیاست سے دور ہی رہیں۔ آپ کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ کاروبار ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے اور لاکھوں کی آمدنی ہے، کیا آپ ایک گودام کی وجہ سے MP بننا چاہتے ہیں؟ میں اس طاقت کو توڑنے کے لیے MP بننا چاہتا ہوں جس نے مجھے گودام سے محروم کیا ہے۔ اس بے بسی کے احساس میں کئی بار میں اپنے آپ پر لعنت بھیج چکا ہوں۔ اتنی دولت کے باوجود میرے پاس ذرا بھی اختیار نہیں ہے۔ یہ تو کوئی اچھی خواہش نہیں ہے، کیونکہ اختیار ملنے کے بعد آپ بھی وہی غلط کام کریں گے جو دوسرے با اختیار لوگ کر رہے ہیں۔ اسی طرح کچھ اور دولت مندوں کے اندر احساس محرومی پیدا ہوگا اور وہ اختیار حاصل کرنے اور کم اختیار والوں کو کچلنے کے لیے میدان میں کود پڑیں گے، اور غلط کاموں کا یہ سلسلہ بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ تو ہوگا، یہ جنگ تو ازل سے جاری ہے۔ میں نہیں مانتی مہذب ملکوں میں اختیارات کے ناجائز استعمال کی جنگ تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ وہ لوگ اول تو اختیارات کا ناجائز استعمال نہیں کرتے، اور اگر کرتے ہیں تو ڈرتے ڈرتے، لیکن ہمارے ہاں دھڑلے سے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا جاتا ہے اور اس کی نشاندہی کرنے والوں کو کچلنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جب تک سیاست کی یہ گندگی ختم نہیں ہوگی ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکے گا۔ سعیدہ بیگم، چھوڑو ان باتوں کو، دو چار آدمی سیاست کی اس گندگی کو دور نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے آسمانی کڑکے کی ضرورت ہے، ایسا کڑکا جو سب کو بھسم کر ڈالے۔ تم اپنی والی خوشخبری سناؤ۔ سعدیہ نے کھانے سے ہاتھ روک لیا اور کچھ دیر سوچنے کے بعد بولی، پتہ نہیں یہ خوشخبری آپ کو پسند بھی آتی ہے یا نہیں۔ سکندر علی کولڈ ڈرنک کا گھونٹ لینے کے بعد بولا، لگتا ہے کہ کوئی سیریس قسم کی خوشخبری ہے۔ ہاں، بہت ہی سیریس قسم کی خوشخبری ہے۔ سعدیہ نے نظریں جھکا لیں۔ میں امید سے ہوں۔ اوہ، سکندر علی نے چونک کر کہا، یہ تو اچھی خبر نہیں ہے۔ تم ایسا کرو کہ کل چھٹی کرو اور کسی لیڈی ڈاکٹر سے ملو۔ میں کسی میٹرنیٹی ہوم میں نام لکھوانا چاہتی ہوں، لیکن وہاں ہونے والے بچے کے باپ کا نام بھی لکھوانا پڑتا ہے۔ سعدیہ کی نظریں بدستور جھکی ہوئی تھیں۔ یہ ہم دونوں کا مشترکہ مسئلہ ہے۔ میٹرنیٹی ہوم، مشترکہ مسئلہ، یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو سعدیہ بیگم؟ اس مصیبت سے جان چھڑانے کی ترکیب سوچو۔ سکندر صاحب، آپ اس بچے کو اپنا نام بھی تو دے سکتے ہیں۔ تم شادی کی بات کر رہی ہو؟ سکندر علی خان کو غصہ آ گیا، لیکن اس نے فوراً ہی اپنے غصے پر قابو پا لیا اور نرمی سے بولا، یہ تم ناممکن بات کر رہی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میری پوزیشن بہت نازک ہے، پھر میں سیاست میں بھی حصہ لے رہا ہوں۔ اس قسم کا اسکینڈل میری سیاسی زندگی کو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم کر دے گا۔ یہ باتیں سن کر سعدیہ نے کھانے سے ہاتھ روک لیا۔ نوالا اس کے حلق میں اٹکنے لگا تھا۔ اس نے دل میں کہا، اسکینڈل تو شادی نہ کرنے سے بنتا ہے۔ پھر اونچی آواز میں بولی، مجھے آپ کی پوزیشن کا پورا احساس ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ دوسری شادی کرنے سے کوئی اسکینڈل نہیں بن سکتا۔ میں کئی ایسے سیاستدانوں کو جانتی ہوں جن کی 3 4 4 بیویاں ہیں، لیکن اس میں ٹائم فیکٹر کا مسئلہ ہے۔ اگر فرزانہ بیگم کو یہ بات معلوم ہو گئی تو وہ طوفان کھڑا کر دے گی۔ فی الحال اس سے بہتر اور کوئی تجویز نہیں ہو سکتی۔ تمہاری تجویز پر بعد میں غور کیا جا سکتا ہے۔ اگرچہ یہ بات غیر متوقع نہیں تھی، لیکن سعدیہ خون کے گھونٹ پی کر رہ گئی اور اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ حالات اور تجربات نے اسے یہ بات سمجھا دی تھی کہ بڑے لوگوں کے سامنے احتجاج کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ لوگ اپنی سوا ہر شخص کو بکاؤ مال سمجھتے ہیں اور نازک انسانی جذبوں کی ان کے سامنے کوئی بکت نہیں ہوتی۔
اس نے سوچا کہ جوش و جذبات سے اس کا اپنا ہی نقصان ہوگا، بس اس نے انتقام کے مختلف طریقوں پر غور کرنا شروع کر دیا۔ وہ 3 بہنوں میں سب سے بڑی تھی۔ اس کا ایک بھائی تھا جو شادی شدہ تھا اور بیوی بچوں سمیت ملتان میں رہتا تھا۔ ان کی ماں کرسچن سے مسلمان ہوئی تھی اور ایک پرائیویٹ اسپتال میں بطور نرس کام کرتی تھی، لیکن اس کی اپنے شوہر سے ہمیشہ کھٹپٹ رہتی تھی کیونکہ وہ آزاد ماحول میں پلی بڑھی تھی، جبکہ اس کا شوہر مذہبی آدمی تھا اور اسے پابندیوں میں رکھنا چاہتا تھا۔ 15 سال کی ناکام ازدواجی زندگی کے بعد شوہر نے دوسری شادی کر لی اور روپوش ہو گیا۔ بچوں پر ماں کا اثر زیادہ تھا، یعنی وہ بھی آزاد خیال تھے۔ باپ کے غائب ہو جانے کے بعد ان کو کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑا، تاہم آمدنی کا مسئلہ پیدا نہیں ہوا۔ ماں نرس تھی اور تنخواہ کے علاوہ اس کی پرائیویٹ آمدنی بھی تھی۔ جب سعدیہ نے ملازمت شروع کر دی تو آمدنی کا ایک دروازہ اور کھل گیا، لیکن دیگر مسائل میں رہائش کا مسئلہ بھی تھا کیونکہ ان کے پاس اپنا مکان نہیں تھا۔ انہیں ہر 3-4 سال کے بعد کرائے کا مکان بدلنا پڑتا تھا، جس کی وجہ سے معاشرے میں ان کی کوئی حیثیت متعین نہیں ہوئی تھی اور لوگ ان کے ساتھ اجنبیوں جیسا سلوک کرتے تھے۔ اس مسافرت کا ایک نقصان یہ بھی ہوا تھا کہ لڑکیوں کے رشتوں کی کہیں باضابطہ بات چیت نہیں ہو سکی تھی۔ یہ وہ حالات تھے جن کی بنا پر سعدیہ اپنے لیے خود ہی رشتہ تلاش کرنے پر مجبور ہوئی تھی۔ اس پر مستزاد یہ کہ ماں کی طرف سے اس معاملے پر کوئی پابندی نہیں تھی، لیکن اس نے ناتجربے کاری کے سبب اپنی حیثیت سے زیادہ اونچا اڑنے کی کوشش کی اور منزل سے دور ہوتی چلی گئی۔ 2 روز کے بعد اس نے دفتر میں سکندر علی کو اپنے مسئلے کے بارے میں یاد دلایا۔ اس وقت لنچ ٹائم تھا اور سکندر علی کھانے سے فارغ ہو کر آرام کر رہا تھا۔ سعدیہ بیگم، اس مسئلے کا ایک ہی حل ہے اور وہ میں تمہیں بتا چکا ہوں، سکندر علی نے برہمی سے کہا۔ جہاں تک خرچے کا تعلق ہے اس کی فکر نہیں کرو، خرچہ میرے ذمہ ہے۔ سر، اس کا ایک تیسرا حل بھی ہے، سعدیہ نے جذبات میں آئے بغیر کہا۔ میں فوری طور پر شادی کر کے اس معاملے پر پردہ ڈال سکتی ہوں۔ اگر ایسا ہو سکتا ہے تو دیر مت کرو۔ ہو تو سکتا ہے، لیکن مجھے اپنی حیثیت سے بہت نیچے جانا پڑے گا۔ یہ تمہارا پرابلم ہے، سکندر نے لا تعلقی سے کہا، لیکن چند لمحوں کے بعد اس نے بھویں سکیڑیں۔ اس معاملے سے اتنا بھی لا تعلق نہیں رہ سکتا تھا۔ اس کا بچہ ایک معمولی گھرانے میں پرورش پائے گا اور ایک کمتر شخص کو ابا کہہ کر بلائے گا۔ مستقبل میں یہ راز فاش بھی ہو سکتا تھا اور اسے کئی مسائل پیدا ہو سکتے تھے، اور وہ ابا اس کے بچے کی پٹائی بھی کیا کرے گا۔ سعدیہ اس بچے کے ذریعے اسے بلیک میل بھی کر سکتی تھی۔ تمہیں اس پر اتنا اصرار کیوں ہے؟ سکندر علی نے کہا۔ خامخواہ کی بدنامی مول لینے کی کیا ضرورت ہے؟ سعدیہ نے چالاکی سے کہا۔ سر، ہو سکتا ہے کہ آپ کی نظر میں میری کوئی اہمیت نہ ہو، لیکن میرے دل میں آپ کا بہت مقام ہے اور میں آپ کی نشانی کا گلا نہیں گھونٹ سکتی۔ اگر آپ کے دل میں میری شادی کے بارے میں خدشات ہوں تو بے شک ان کا اظہار کر دیں۔ میں آپ کی خوشنودی کی خاطر ساری زندگی ایسے ہی گزار دوں گی۔ آپ کا نہیں، ہمارا بچہ میری زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہوگا۔ میں عظیم باپ کے عظیم بیٹے کی پرورش کے لیے اپنی ساری زندگی وقف کر دوں گی۔ اگر آپ حکم دیں گے تو کسی دور دراز علاقے میں جا بسوں گی اور ساری زندگی گمنامی کی حالت میں گزار دوں گی۔ سکندر علی کے تاثرات بتا رہے تھے کہ سعدیہ اسے اپنی چالاکی سے متاثر کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اس نے اتنے جذبے سے وہ باتیں کہی تھیں کہ سکندر علی کو اس کی ایک ایک بات سچی لگی تھی۔ دیکھو، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، اس نے نرمی سے کہا۔ اس معاملے میں کئی مشکلات ہیں۔ پہلے تو یہ کہنا مشکل ہے کہ بیٹا ہوگا یا بیٹی۔ دوسری بات یہ ہے کہ بچے کو باپ کی شفقت نہ صحیح، باپ کے نام کی ضرورت ضرور ہوگی۔ اس سلسلے میں تم نے کیا سوچا ہے؟ سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ باپ کا نام سکندر علی ہی ہوگا۔ اگر آپ کو اس پر اعتراض ہے تو میں نام کے ساتھ لفظ مرحوم لگا دوں گی۔ لیکن میں زندہ ہوں، کیا تم مجھے مارنا چاہتی ہو؟ لفظ مرحوم احتراماً مردوں کے نام کے ساتھ لگایا جاتا ہے۔
لیکن اس کے معنی مدعا ہرگز نہیں۔ مرحوم کے لغوی معنی ہیں رحم کیا گیا، یعنی ایسا شخص جس پر خدا نے رحم کیا ہو یا اسے بخش دیا ہو۔ بچہ بڑا ہو کر بہت کچھ جاننا چاہے گا، تم اسے مطمئن نہیں کر سکو گی۔ یہ بہت بات کی بات ہے، اس عرصے میں بہت کچھ سوچ لوں گی، اس سلسلے میں آپ کا ذکر نہیں آئے گا۔ جو کچھ تم چاہتی ہو وہ عملی طور پر بہت مشکل ہے۔ تنہا زندگی گزارنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اس معاملے کے کچھ تاریک پہلو بھی ہیں، ان پر اچھی طرح غور کر لو۔ سعدیہ نے دل میں کہا، سکندر علی خان، اب غور کرنے کی تمہاری باری ہے۔ میں تو طوفان میں گھر چکی ہوں، تم باہر بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے ہو۔ پھر اونچی آواز میں بولی، مجھ پر صرف ایک مہربانی کریں، مجھے طلاق دے دیں۔ ہیں؟ طلاق؟ سکندر علی نے حیرانی سے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ تم اپنے حواس میں نہیں ہو۔ طلاق بیوی کو دی جاتی ہے؟ میں اپنی عزت رکھنے کے لیے طلاق مانگ رہی ہوں۔ اگر مجھے کسی گمنام علاقے میں جا کر رہنا پڑا تو میں لوگوں کو طلاق نامہ دکھا کر اپنی عزت بچا سکتی ہوں، بلکہ اس طرح آپ کے بچے کی عزت بھی محفوظ ہو جائے گی۔ سکندر علی سوچ میں پڑ گیا۔ یہ بڑی عجیب سی تجویز تھی، شادی کے بغیر طلاق، بے معنی بات تھی، لیکن سعدیہ کی بات بھی ٹھیک تھی۔ وہ طلاق نامے کو اپنی اور بچے کی عزت بچانے کے لیے استعمال کر سکتی تھی۔ میں کوئی وعدہ نہیں کر سکتا، سکندر علی نے کہا، لیکن میں تمہاری تجویز پر غور کروں گا، تم بھی میری تجویز پر غور کرنا۔ جہاں تک سعدیہ کا تعلق تھا وہ بہت غور کر چکی تھی۔ اصولی طور پر وہ سکندر علی کی تجویز سے متفق تھی، لیکن اس کے سینے میں کھولنے والا انتقامی جذبہ زیادہ طاقتور تھا۔ اس انتقامی جذبے نے اس کے ہوش و حواس پر پردہ ڈال دیا تھا۔ محمد اشرف ایک صحت مند اور خوبصورت نوجوان تھا۔ وہ سوات کا رہنے والا تھا اور گزشتہ 3 سال سے سکندر علی کے پاس ڈرائیور کی حیثیت سے کام کر رہا تھا۔ وہ خوش اخلاق اور محنتی نوجوان تھا۔ ڈرائیوری کے علاوہ وہ دفتر کے چھوٹے موٹے کام بھی کر دیتا تھا۔ انکار کرنا تو اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ سفید یونیفارم میں وہ بہت شاندار لگتا تھا۔ اس کے مضبوط جسم اور سرخ و سفید رنگت پر یونیفارم بہت سجتی تھی۔ اس کی تعلیم مڈل تک تھی۔ سعدیہ نے اسے کئی دفعہ مزید تعلیم حاصل کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ گریجویشن کر کے وہ اعلیٰ ملازمت حاصل کر سکتا تھا، مگر اشرف جواب میں کہتا، مس صاحبہ، یہ ملازمت بھی میری اوقات سے بہت بڑھ کر ہے۔ اگر میں اپنے ملک میں ہوتا تو بکریاں چرا رہا ہوتا یا کسی چھپر ہوٹل میں بیرا گیری کر رہا ہوتا۔ اللہ نے مجھے بڑی عزت دی ہے، میں اس کام سے بہت خوش ہوں۔ اس کی قناعت پسندی اور شکر گزاری سعدیہ کو بہت متاثر کرتی تھی۔ وہ ہمیشہ آنکھیں نیچی رکھتے ہوئے بڑے ادب سے بات کرتا تھا۔ 7 روز کے بعد سکندر علی ایک ضروری کام کے سلسلے میں لاہور چلا گیا۔ اس نے سعدیہ کی تجویز کا جواب نفی میں دیا تھا اور جانے سے پہلے معاملہ نمٹانے کے لیے کچھ رقم اسے دے گیا تھا۔ اگلی صبح سعدیہ نے اشرف کو چائے بنانے کے لیے کہا۔ اس وقت صبح کے 9:30 بجے تھے اور ابھی چائے کا وقت نہیں ہوا تھا، تاہم اشرف چائے بنا کر لے آیا۔ سعدیہ نے کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بیٹھو۔ اشرف کے لیے یہ انتہائی خلاف معمول بات تھی۔ دفتر میں وہ صرف اسٹول پر بیٹھتا تھا۔ اس نے کبھی کسی کلرک کے سامنے رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھنے کی جرات نہیں کی تھی، اور مس سعدیہ تو MD کی سیکرٹری تھی، اس کے سامنے تو چھوٹے موٹے اسٹاف ممبرز بھی نہیں بیٹھتے تھے۔ اشرف نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، پھر پوچھا، مس صاحبہ، آپ نے مجھے بیٹھنے کے لیے کہا ہے؟ ہاں، سعیدہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں تم سے کچھ ذاتی قسم کی باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ سعدیہ کا کمرہ الگ تھا اور اس کا دروازہ بند تھا۔ مس صاحبہ، میں یہ بیعت بھی نہیں کر سکتا۔ آپ بات کریں، میں کھڑا ہو کر آپ کی بات سنوں گا۔ مولا کے کرم سے میں دھوپ میں بھی 2-3 گھنٹے کھڑا رہ سکتا ہوں۔ اشرف، ایک بات تو بتاؤ، سعدیہ نے کہا، فرض کرو ہم دریا کے کنارے پر کھڑے ہیں اور سکندر صاحب میرے ساتھ دست درازی کرنے لگتے ہیں۔ ہم آپس میں جھگڑا کرتے ہوئے دریا میں گر جاتے ہیں۔ ہم دونوں میں سے پہلے کس کو بچاؤ گے؟ دفتر میں سعدیہ اور باس کے تعلقات کے بارے میں سرگوشیاں ہوتی رہتی تھیں۔
لیکن کوئی شخص اس بارے میں اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتا تھا، اور یہ بات اشرف بھی جانتا تھا۔ مس صاحبہ، یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ اس نے جواب دیا، میں پہلے آپ کو بچاؤں گا، اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ میں تیرنا ہی بھول جاؤں۔ یہ جواب سن کر سعدیہ خوش ہو گئی۔ اس نے کہا، اشرف، یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کہ میں ڈوب رہی ہوں اور مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ سکندر صاحب نے مجھے تباہی کے کنارے پر پہنچا دیا ہے، اب وہ دور کھڑے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ میں آپ کی مدد کے لیے حاضر ہوں مس صاحبہ، حکم کریں، آپ کو کس قسم کی مدد کی ضرورت ہے؟ اشرف، میں چاہتی ہوں کہ، سعدیہ نے توقف کرتے ہوئے کہا، کہ تم مجھ سے شادی کر لو۔ یہ بات اشرف کے لیے انتہائی غیر متوقع تھی۔ وہ چونک کر پیچھے ہو گیا اور بولا، مس صاحبہ، آپ مذاق کر رہی ہیں؟ میں تو بہت ہی چھوٹا اور گھٹیا آدمی ہوں۔ اشرف، میں مذاق نہیں کر رہی، بالکل سنجیدہ ہوں۔ انسان اپنی غریبی کی وجہ سے نہیں، اپنی حرکتوں کی وجہ سے گھٹیا ہوتا ہے۔ سکندر صاحب شادی کے جھوٹے باتوں سے مجھے دھوکہ دیتے رہے ہیں۔ انہوں نے مجھے ایسے مقام پر لا کر چھوڑ دیا ہے جہاں مجھے ہر طرف تاریکی نظر آ رہی ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں سکندر صاحب سے انتقام لینا چاہتی ہوں، لیکن میں اکیلی کچھ نہیں کر سکتی۔ مجھے مضبوط سہارے کی ضرورت ہے، اور وہ سہارا صرف تم دے سکتے ہو۔ میں شادی کے بغیر بھی آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ سعدیہ سوچ میں پڑ گئی۔ اس کے ذہن میں مختلف خیالات گٹمٹ ہو رہے تھے۔ ایک مسئلہ ہونے والے بچے کے لیے باپ کا تھا، وہ اپنی عزت بچانے کے لیے فوراً شادی کرنا چاہتی تھی۔ دوسرا مسئلہ انتقام کا تھا، اس کا تعلق بھی بچے سے تھا۔ اسے اس بات کا بھی بخوبی احساس تھا کہ اشرف اسے معاشرے میں وہ مقام نہیں دے سکتا تھا جس کی وہ حقدار تھی۔ اس وقت وہ ہنگامی مسئلے کی وجہ سے اس بات کو نظر انداز کر رہی تھی، لیکن اس نے سوچا وہ اشرف کو فرضی شوہر کے طور پر بھی استعمال کر سکتی تھی، لیکن اس کے لیے اسے چند ماہ کسی دوسرے شہر میں رہنا پڑے گا۔ اشرف، بات یہ ہے کہ شادی کے بعد میاں بیوی کی عزت ایک ہو جاتی ہے، اس نے کہا۔ مجھے پتا ہے کہ تم ایک شریف انسان ہو اور ضرور میری مدد کرو گے، لیکن یہ ایک غیر عورت کی مدد ہوگی جس سے تم ہاتھ روک بھی سکتے ہو، اور جب تمہیں میری کمزوریوں کا پتہ چلے گا تو تمہارے رویے میں فرق آ جائے گا۔ مس صاحبہ، میں جاہل اور نکما سا آدمی ہوں، میرے پاس آپ کے جتنا علم نہیں ہے، لیکن میں ایک بات جانتا ہوں، رویے میں فرق شادی کے بعد بھی آ سکتا ہے۔ آپ فکر نہ کریں، میں زبان کی خاطر جان قربان کر دینے والا شخص ہوں، مجھے آزما کر تو دیکھیں۔ اس کے لہجے میں سچائی اور خلوص پایا جاتا تھا۔ سعدیہ نے اس پر اعتماد کرنے کا فیصلہ کر لیا اور کہا، ٹھیک ہے، باقی تفصیل میں تمہیں شام کے وقت بتاؤں گی، ان باتوں کا کسی سے ذکر نہ کرنا۔ آپ فکر نہ کریں جی، آپ کی عزت میری عزت ہے۔ اس روز سعدیہ نے دفتر کے کام میں بالکل دلچسپی نہیں لی اور سارا وقت انتقام کا منصوبہ بناتی رہی۔ شام کے وقت اس نے اشرف کو تھوڑی سی تفصیل بتائی اور اس کے ساتھ مستقبل کا پروگرام طے کرتی رہی۔ 2 روز کے بعد اس نے اپنی ماں کو بھی ساری بات بتا دی۔ اس کے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں تھا، ماں کے تعاون کے بغیر وہ آگے نہیں بڑھ سکتی تھی۔ ماں نے اس بات پر اسے پوری طرح ڈانٹا اور وہی مشورہ دیا جو سکندر علی نے دیا تھا، لیکن سعدیہ نے اس کا مشورہ ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کے ذہن میں جو منصوبہ جنم لے رہا تھا، اس پر عمل درآمد کے لیے بچے کا ہونا بہت ضروری تھا۔ کراچی ایک ایسا شہر ہے جس میں انسان برسوں چھپ کر رہ سکتا ہے۔ چند مرکزی علاقوں کے علاوہ بعض علاقے ایسے ہیں جہاں دوسرے علاقوں کے لوگ بھول کر بھی نہیں جاتے۔ کراچی کے بہت سے لوگوں نے لندن، پیرس اور فرینکفرٹ ضرور دیکھا ہوگا، لیکن چاکی واڑہ، کھٹا مارکیٹ، بھینس کالونی اور خاموش کالونی کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ اور نفسا نفسی کا یہ عالم ہے کہ بہت سے لوگ اپنے پڑوسیوں کے نام تک نہیں جانتے۔ یہی وجہ تھی کہ سعدیہ کو چند ماہ کی روپوشی کے لیے کراچی سے باہر جانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ 3 مہینے کے بعد جب آثار کچھ نمایاں ہونے لگے تو اس نے خاموش کالونی میں ایک مکان کرائے پر لے لیا۔ مالک مکان سے ساری بات چیت اشرف نے کی۔ بات چیت کے دوران سعدیہ اور اس کی ماں بھی ساتھ تھی۔ اشرف نے خود کو سعدیہ کا شوہر تو نہیں کہا تھا، مگر انداز شوہروں والا تھا۔
मालिक मकान ने खुद ही अंदाज़ा लगा लिया था कि वो तीनों फैमिली मेंबर थे, शौहर, बीवी और सास। मकान का इंतज़ाम करने के बाद सादिया ने अपने फिक्रमंद बॉस से कहा, सर, मुझे 7 महीने की छुट्टी चाहिए, मैं कराची से बाहर जा रही हूँ। सिकंदर अली ने इस बात पर कदरे इत्मीनान का सांस लिया, लेकिन वो पूरी तरह मुतमईन नहीं था। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी सेक्रेटरी क्या खेल खेल रही थी। मिस सादिया, तुम बहुत ज़िद्दी लड़की हो, उसने कहा। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो। सर, मैं आपकी परेशानी को अच्छी तरह समझती हूँ, सादिया ने चालाकी से कहा, लेकिन मेरे सारा इंतज़ाम कर लिया है, परेशानी की तो कोई बात ही नहीं है। क्या इंतज़ाम कर लिया है? बॉस ने बरहमी से पूछा। पहली बात तो ये कि मैंने आपसे बात करने के चंद रोज़ बाद सिविल मैरिज कर ली थी, सादिया ने झूठ बोला। और दूसरी बात ये कि मैं जाते वक्त शादी का शोशा छोड़ जाऊंगी। क्या मतलब? दबे लफ्ज़ों में शहनाज से कह दूंगी कि मैं शादी के सिलसिले में लाहौर जा रही हूँ। ये बात खुद ब खुद सारे दफ्तर में मशहूर हो जाएगी। ये बात तुम 3 महीने पहले भी कर सकती थी। 6 महीने के बाद तुम माँ बन जाओगी, इस सिलसिले में क्या वजाहत करोगी? इस उलझन से बचने की एक ही सूरत है, और वो ये कि मैं पूरा साल छुट्टी करूं या किसी दूसरी जगह मुलाजमत कर लूं। मैं तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने की छुट्टी तनख्वाह के साथ दे सकता हूं, वो भी सिर्फ इसलिए कि सर, तनख्वाह का कोई मसला नहीं है, सादिया ने बज़ाहिर बड़ी फर्माबरदारी से कहा। आपके मुझ पर वैसे ही बहुत एहसान है, आप बेशक मुझे एक दिन की तनख्वाह भी ना दें। खैर, मैं इतना भी संगदिल नहीं हूँ, मैं तुम्हें अपने प्राइवेट अकाउंट से 6 माह की तनख्वाह का चेक दे दूंगा। दफ्तर में यही जाहिर किया जाएगा कि तुम 1 महीने की छुट्टी लेकर गई थी। तुम कब से छुट्टी पर जाना चाहोगी? हमने आइंदा इतवार की सीटें बुक करवा ली हैं, मेरी मम्मी भी साथ जा रही हैं। ओके, मैं तुम्हें कल चेक दे दूंगा, सिकंदर अली ने कहा। और देखो, अब 1 साल के बाद ही आना। सादिया ने सर झुका लिया। वक्त तेजी से गुजर गया। 6 महीने के बाद सादिया ने एक सेहतमंद और खूबसूरत बच्ची को जन्म दिया। इसका नाम उसने नादिया रखा। ये नाम उसने बहुत सोच विचार के बाद रखा था। इसका मतलब ये था कि कुदरत ने इसे जो कुछ दिया था वो इसके लिए नादिया के बराबर था, क्योंकि वो इस बेटी को रख नहीं सकती थी। यही वजह थी कि वो इसकी पैदाइश पर बहुत मायूस थी। मैटरनिटी होम के रिकॉर्ड में नादिया के बाप का नाम मोहम्मद अशरफ लिखा गया था। अशरफ अपने वादे के मुताबिक सादिया का साथ निभा रहा था। वो बज़ाहिर शौहर की तरह और हकीकत में मेहमान की तरह इनके घर में रह रहा था। सिकंदर अली को इस साजिश का कोई इल्म नहीं था। इसे यकीन था कि सादिया अब वापस नहीं आएगी। इस असना में इसे 2 खुशियां हासिल हुई थीं। पहली खुशी ये थी कि वो सूबाई असम्बली का रुकन मुंतखब हो गया था, और दूसरी खुशी ये हासिल हुई थी कि इसके हाथ तीसरे बेटे की विलादत हुई थी। बेटी कोई नहीं थी। पहले 2 बेटों की उम्रें अलग तरतीब 6 और 2 साल थीं। बड़े का नाम मुनव्वर अली और छोटे का नाम असद अली था। नवमौलूद का नाम ज़फ़र अली रखा गया। असद अली बहुत भोला भाला और पूरे ख़ानदान की आँख का तारा था। माँ बाप के अलावा दादा दादी और नाना नानी भी इसको बहुत चाहते थे। जब नादिया 3 महीने की हो गई तो सादिया ने अपने मंसूबे के दूसरे हिस्से पर अमल करने का फैसला कर लिया। एक शाम उसने अशरफ से कहा, तुमने मेरा बहुत साथ दिया है, मैं ज़िंदगी भर तुम्हारा एहसान नहीं भुला सकूंगी। मिस साहिबा, एहसान किस बात का? अशरफ ने इनकिसारी से कहा। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, एहसान तो आपने मुझ पर किया है। यहाँ मुझे घर का आराम और खाना पीना सब कुछ हासिल है। सादिया ने अशरफ को यही बताया था कि सिकंदर अली ने इससे खुफिया शादी की थी और बाद में तलाक दे दी थी। ताहम इसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि अशरफ इसकी बात पर यकीन करता है या नहीं। वो इंतकाम की आग में जल रही थी और सिकंदर अली से ता जिंदगी याद रहने वाला इंतकाम लेना चाहती थी। अब मैं एक मुश्किल काम तुम्हारे सुपुर्द करना चाहती हूँ, उसने कहा। मुझे उम्मीद है कि तुम इस काम में भी मेरे साथ ताउन करोगे। जी, हुक्म करें। मैं सिकंदर अली के मंझले बेटे को अगवा करना चाहती हूँ। जी? अशरफ चौंक गया।
یہ تو بہت مشکل کام ہے۔ آج کل صاحب اسمبلی کے ممبر ہیں اور ان کے ساتھ ہر وقت ایک گن مین رہتا ہے۔ گن مین صاحب کے ساتھ رہتا ہے، بچوں کے ساتھ تو نہیں رہتا نا؟ بچے سیر و تفریح کے لیے باہر بھی جاتے ہوں گے، بیگم صاحبہ شاپنگ کے لیے جاتی ہوں گی تو کبھی کبھی بچوں کو بھی ساتھ لے جاتی ہوں گی۔ تم ان کے ڈرائیور ہو، تمہیں ان کے پروگراموں کا سارا علم ہوتا ہوگا۔ علم تو ضرور ہوتا ہے، لیکن اشرف نے سوچتے ہوئے کہا، اس معاملے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، اور میں آپ کو بھی یہی مشورہ دوں گا کہ اس معاملے میں نہ پڑیں، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ مجھے مشورے کی ضرورت نہیں ہے اشرف، میں نے جو فیصلہ کیا ہے اس پر میں ہر صورت میں عمل کروں گی۔ اگر میں نے یہ فیصلہ نہ کیا ہوتا تو آج میں زندہ نہ ہوتی، اب تک خودکشی کر چکی ہوتی۔ اب بھی اگر میں ناکام ہو گئی تو خودکشی کر لوں گی۔ تم نے اس معاملے میں عملی طور پر کچھ نہیں کرنا، صرف معلومات فراہم کرنا ہے، اصل کام میں خود کروں گی۔ آپ اچھی طرح سوچ لیں۔ اشرف سعدیہ کی باتیں سن کر پریشان ہو رہا تھا۔ اتنے بڑے آدمی کے بچے کو اغوا کرنا معمولی بات تو نہیں ہے۔ بڑا آدمی؟ میری جوتی! سعدیہ نے پیر فرش پر مارا۔ اگر دولت کو ایک طرف کر دیا جائے تو سکندر علی تم سے بھی چھوٹا آدمی ہے۔ تمہیں صرف اتنا کرنا ہوگا کہ جب بچے بیگم صاحبہ کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ باہر جائیں تو مجھے فون کر دو، باقی کام میں خود کر لوں گی۔ قدرے تعامل کرنے کے بعد اشرف اتنا سا تعاون کرنے پر راضی ہو گیا، تاہم اس کے دل میں طرح طرح کے خدشات جنم لے رہے تھے۔ اس نے پوچھا، آپ بچے کو اغوا کر کے رکھیں گی کہاں؟ بچہ اس گھر میں نہیں رہے گا، سعدیہ نے اشرف کے خدشے کو محسوس کرتے ہوئے کہا۔ کراچی میں بھی نہیں رہے گا، بچے کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچے گا، لیکن میں تمہیں یہ نہیں بتا سکتی کہ یہ بچہ کہاں رہے گا، اور یہ جاننا تمہارے لیے مناسب بھی نہیں ہے۔ اشرف نے تعاون کا وعدہ تو کر لیا، مگر اس کی الجھن دور نہیں ہوئی۔ ممبر بننے کے بعد سکندر علی کی مصروفیات بڑھ گئی تھیں اور وہ زیادہ وقت گھر سے باہر رہتا تھا۔ ان دنوں وہ اپنی دولت اور کاروبار کو وسعت دے رہا تھا۔ ممبر بننے کے بعد اس کے سامنے حصول زر کے بے شمار راستے کھل گئے تھے اور وہ اس موقع سے پورا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ اس نے کراچی کے ایک فیشنیبل علاقے میں 2000 گز کے پلاٹ پر بنگلے کی تعمیر بھی شروع کروا دی تھی۔ یہ پلاٹ اسے ممبران کے مخصوص کوٹے سے تقریباً مفتی مل گیا تھا۔ جو قیمت اس نے ادا کی تھی وہ پلاٹ کے 10ویں حصے سے بھی کم تھی۔ ایک پارٹی نے سریا اور سیمنٹ کی فراہمی کا ذمہ لے لیا تھا تو ایک دوسری پارٹی نے تعمیراتی کام کی ذمہ داری سنبھال لی تھی۔ یہ وہ کام تھا جس کا سکندر علی برسوں سے خواب دیکھ رہا تھا۔ اگرچہ اس کے پاس بنگلہ بھی تھا اور بزنس بھی خوب چل رہا تھا، مگر وہ اتنے عالیشان بنگلے کی تعمیر کا کام شروع کرتے ہوئے گھبراتا تھا۔ اسے پتا تھا کہ اس کا آدھے سے زیادہ سرمایہ بنگلے کی تعمیر میں گم ہو جائے گا اور اس سے لازماً بزنس اور آمدنی پر اثر پڑے گا۔ لیکن اب سارا کام خود بخود ہو رہا تھا، نہ صرف کام ہو رہا تھا بلکہ سرمایہ میں اضافہ بھی ہو رہا تھا۔ اس ترقی سے فرزانہ بیگم بھی خوب فائدہ اٹھا رہی تھی۔ وہ ہر تیسرے چوتھے روز شاپنگ کے لیے نکلتی تھی اور ہفتے میں ایک دفعہ اپنے عزیزوں اور دوستوں کی دعوت کرتی تھی۔ بچوں کی دیکھ بھال ملازموں کے سپرد تھی۔ بڑا بیٹا اسکول جاتا تھا، چھوٹا بیٹا پنگھوڑے میں پڑا رہتا اور منجلے کو وہ کبھی کبھی اپنے ساتھ لے جاتی تھی، لیکن بچوں کی دیکھ بھال سے اسے بڑی الجھن ہوتی تھی۔ بچوں کے معاملے میں ہر وقت نوکروں کی شامت آتی رہتی تھی۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ اسے بچوں سے محبت نہیں تھی۔ اس کے دل میں بچوں کی اتنی ہی محبت تھی جتنی کسی ماں کے دل میں ہونی چاہیے، لیکن اسے اس محبت کے اظہار کا موقع نہیں ملتا تھا۔ یہ اس کی مجبوری تھی، اور اس مجبوری کا نتیجہ یہ تھا کہ بچوں کو اس سے کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ وہ اس سے زیادہ نوکروں کو پسند کرتے تھے جو بر وقت ان کے آرام اور تفریح کا خیال رکھتے تھے۔ اشرف ڈرائیور سکندر علی کے قابل اعتماد ملازموں میں سے تھا۔ ان دنوں اسے ڈبل ڈیوٹی دینی پڑ رہی تھی۔ وہ صبح صاحب کو دفتر چھوڑنے جاتا اور 10 بجے واپس بنگلے پر پہنچ جاتا، جہاں بیگم صاحبہ لمبے چوڑے پروگرام کے ساتھ اس کی منتظر ہوتیں۔ دفتر میں اسٹاف کار کا ڈرائیور ڈیوٹی سنبھال لیتا تھا۔
اشرف نے وعدے کے مطابق سعدیہ کو فون پر فرزانہ بیگم کی سرگرمیوں سے آگاہ کرنا شروع کر دیا تھا، تاہم وہ بہت محتاط تھا اور صرف ایسے مواقع کی اطلاع دیتا تھا جن میں اس کے ملوث ہونے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ ویسے اسے یقین تھا کہ سعدیہ بیگم اپنے منصوبے کو عملی جامہ نہیں پہنا سکے گی۔ ایک اکیلی عورت کے لیے اتنی بڑی شخصیت کے بچے کو اغوا کرنا تقریباً ناممکن تھا، تاہم سعدیہ پر جنون طاری تھا۔ وہ ہر صورت میں اپنے منصوبے کو کامیاب دیکھنا چاہتی تھی۔ اس نے سکندر علی کی عنایات کے ذریعے حاصل ہونے والی رقم سے ایک پرانی کار خرید لی تھی اور اشرف کا فون موصول ہوتے ہی موقع پر پہنچ جاتی تھی۔ نادیہ کو وہ اپنی ماں یا چھوٹی بہن کے سپرد کر جاتی۔ اس نے اسد علی کے ناپ کے کچھ کپڑے بھی خریدے تھے جنہیں وہ ہر وقت کار میں رکھتی تھی۔ انتقامی جنون کے باوجود وہ بہت باہوش تھی اور کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہتی تھی جس پر اسے بعد میں پچھتانا پڑے۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کیا اور 7 مواقع پر صرف جائزہ لے کر واپس چلی گئی تھی۔ اس جائزے سے اسے فرزانہ بیگم کے معمولات کا اندازہ بھی ہو گیا تھا۔ 8ویں دفعہ اسے موقع مل گیا۔ اس روز فرزانہ بیگم ایک سپر اسٹور میں شاپنگ کرنے آئی تھی۔ اس کے ساتھ ننھے اسد علی کے علاوہ ایک خادمہ بھی تھی۔ اس نے اسد کو خادمہ کے سپرد کیا اور خود شاپنگ میں مصروف ہو گئی۔ خادمہ نے 2-3 دفعہ اسد کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہیں ہوئی۔ اسد ہر دفعہ اس کا ہاتھ جھٹک دیتا، بلکہ ایک دفعہ اس نے زور سے چیخ بھی ماری۔ وہ اسٹور کو تفریح گاہ سمجھ رہا تھا اور وہاں رکھی ہوئی رنگ برنگی چیزیں دیکھنا چاہتا تھا۔ چھوڑ دو اسے، فرزانہ بیگم نے جھنجھلا کر کہا، بہت تنگ کرتا ہے یہ، آئندہ میں اسے ساتھ نہیں لاؤں گی۔ دیکھو اسد، ادھر ادھر نہیں جانا ورنہ سیلز مین سے کہہ کر شوکیس میں بند کرا دوں گی۔ پھر کیا ہوگا؟ اسد نے پوچھا۔ پھر تم پتلے بن جاؤ گے، فرزانہ نے اسے ڈرایا۔ وہ ادھر سامنے دروازے کے پاس شوکیس میں جو پتلا رکھا ہے نا، وہ بھی اپنی ممی کو بہت تنگ کیا کرتا تھا۔ یہ سن کر اسد کے دل میں تجسس پیدا ہوا اور وہ اس بچے کے پتلے کو دیکھنے کے لیے بے چین ہو گیا جو دروازے کے قریب شوکیس میں سجا ہوا تھا۔ 5 منٹ کے بعد وہ اپنی ممی اور ملازمہ کو خریداری کی طرف متوجہ پا کر دروازے کی طرف چلا گیا اور پتلے کو گھورنے لگا۔ تبھی اس کے کانوں میں چڑیا کے بولنے کی آواز آئی۔ یہ آواز اس عورت کے پرس کے اندر سے آئی تھی جو اس کے برابر کھڑی شوکیس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے پھولدار ریشمی چادر اوڑھ رکھی تھی اور بظاہر لا تعلق سی نظر آ رہی تھی، لیکن در حقیقت وہ سعدیہ بیگم تھی اور موقع کی تلاش میں تھی۔ اس نے اپنے پرس میں کھلونا چڑیا رکھی ہوئی تھی جو وقفے وقفے سے چڑیا کی آواز نکالتی تھی۔ چڑیا کی آواز سن کر اسد نے ادھر ادھر دیکھا مگر اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ آواز کہاں سے آئی تھی۔ لمحے بھر کے بعد دوبارہ آواز سنائی دی تو سعدیہ نے پرس پر ہلکا سا ہاتھ مارتے ہوئے کہا، چپ، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ یہ دیکھ کر اسد فوراً پرس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ بہت شریر چڑیا ہے، سعدیہ نے اسد سے کہا، ہر وقت چین چین کرتی رہتی ہے۔ چڑیا کی آواز ایک بار پھر سنائی دی۔ اس کے اندر چڑیا ہے؟ اسد نے پوچھا۔ ہاں، بہت پیاری چڑیا ہے، سعدیہ نے کہا، باتیں بھی کرتی ہے۔ دکھائیں؟ اسد نے معصومیت سے کہا۔ یہاں تو یہ اڑ جائے گی، سعدیہ نے اسٹور کے اندر دیکھتے ہوئے کہا۔ آؤ کار میں بیٹھ کر دیکھتے ہیں۔ اسد متامل نظر آنے لگا، بولا، ممی مجھے شوکیس میں بند کر دیں گی، پھر میں پتلا بن جاؤں گا۔ ممی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ویسے مجھے یہ چڑیا پسند نہیں ہے، میں اسے کسی اچھے سے بچے کو دینا چاہتی ہوں۔ میں بھی اچھا بچہ ہوں، تو پھر جلدی سے آ جاؤ، میں یہ چڑیا ننھے سے پنجرے میں ڈال کر تمہیں دے دوں گی، سعدیہ نے کہا اور اپنی کار کی طرف بڑھی جو چند قدم کے فاصلے پر کھڑی تھی۔ اسد چڑیا کے شوق میں اس کے پیچھے چل پڑا۔ اس وقت شام کے 7:30 بجے تھے اور اسٹریٹ لائٹس روشن ہو چکی تھیں۔ سعدیہ اپنی کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی اور اپنے پرس سے خوبصورت کھلونا چڑیا نکال کر اسد کو دکھائی جو دروازے میں رک گیا تھا۔ یہ بہت نازک مرحلہ تھا۔ اگر فرزانہ بیگم کو بچے کی گمشدگی کا پتہ چل جاتا تو فوراً ایک شور مچ جاتا۔ آ جاؤ، سعدیہ نے چڑیا اسد کی طرف بڑھائی جو چین چین کرتے ہوئے سر ہلا رہی تھی۔
یہ بہت اچھی چڑیا ہے، بچوں سے بہت پیار کرتی ہے۔ اسد جھجکتا ہوا کار کے اندر چلا گیا اور ڈرتے ڈرتے چڑیا ہاتھ میں لے لی۔ سعدیہ نے پرس کے اندر سے ایک سفید رومال نکالا اور اسے اس طرح اسد کے منہ پر رکھ دیا جیسے وہ اس کی ناک صاف کر رہی ہو۔ رومال پر بے ہوشی کی دوا چھڑکی ہوئی تھی۔ چند ثانیوں کے اندر اسد کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ سعدیہ نے اسے سیٹ پر لٹا کر اوپر کپڑا ڈال دیا اور بڑے اطمینان سے ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھی۔ 2 گھنٹے کے بعد وہ پشاور جانے والی خیبر میل میں سفر کر رہی تھی۔ اس نے اپنی کار ریلوے اسٹیشن کے پارکنگ لاٹ میں ایسی جگہ پر کھڑی کر دی تھی جہاں وہ دوسری گاڑیوں کے لیے رکاوٹ نہیں بن سکتی تھی۔ راستے میں اس نے اسد کے کپڑے تبدیل کر دیے تھے اور اسے 2 دفعہ ایسا دودھ پلایا تھا جس میں خواب آور دوا ملی ہوئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ بچہ سارے راستے سوتا رہا تھا۔ اس سے آگے کا حال میں ابتدا میں ہی بتا چکا ہوں کہ کس طرح سعدیہ نے بچے کو رحمت بی بی کے سپرد کر دیا تھا۔ اس نے سفر کے دوران میاں بیوی کی باتوں سے یہ اندازہ ضرور کر لیا تھا کہ مرد کا نام کریم بخش تھا اور وہ بھٹکر نامی گاؤں کا رہنے والا تھا۔ اگلے اسٹیشن پر پہنچ کر سعدیہ کو پتہ چلا کہ تھوڑی دیر میں کراچی جانے والی گاڑی دوسرے پلیٹ فارم پر پہنچنے والی تھی۔ بس اس نے بکنگ آفس جا کر کراچی کا ٹکٹ خریدا اور دوسری گاڑی پر سوار ہو گئی جس نے اسے صبح کے 9 بجے کراچی پہنچا دیا۔ اس کی کار جوں کی توں پارکنگ لاٹ میں کھڑی تھی۔ راستے میں اس نے صبح کا اخبار خرید لیا تھا جس میں اسد کے اغوا کی خبر صفحہ اول پر چھپی تھی۔ پولیس کے مطابق بچے کو تاوان کے لیے اغوا کیا گیا تھا اور واردات میں کسی منظم گروہ کا ہاتھ تھا۔ اگرچہ پولیس نے چند گھنٹے کے اندر بچے کو برآمد کرنے کا دعویٰ کیا تھا مگر 2 مہینے گزرنے کے باوجود وہ بچے کا سراغ لگانے میں ناکام رہے تھے، اور چونکہ تاوان کا کوئی مطالبہ سامنے نہیں آیا تھا اس لیے یہ قیاس غلط قرار دے دیا گیا تھا کہ بچے کو تاوان کے لیے اغوا کیا گیا تھا۔ تیسرے مہینے کے شروع میں سعدیہ نے سروری بیگم نامی ایک شاطر قسم کی عورت سے رابطہ قائم کیا۔ یہ عورت گھر گھر گھوم پھر کر رشتے کراتی تھی، دوسرے لفظوں میں وہ چلتی پھرتی میرج بیورو تھی۔ سعدیہ نے سکینہ کے نام سے اپنا تعارف کرایا اور پھر کہا، میں ایک چھوٹا سا کام کرانا چاہتی ہوں۔ کام چھوٹا ہو یا بڑا؟ سروری بیگم نے کبھی کسی کو مایوس نہیں کیا۔ سروری نے کہا، میرے پاس درجنوں لڑکوں کے رشتے موجود ہیں، ان میں ڈاکٹر، انجینئر اور سرکاری افسر سبھی شامل ہیں۔ وہ دراصل بات یہ ہے کہ ارے بی بی، اس میں شرمانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں لڑکیوں کے مسائل اچھی طرح سمجھتی ہوں۔ تم خوبصورت ہو اور تمہاری عمر بھی زیادہ نہیں ہے۔ اگر کوئی ناکام شادی کا معاملہ ہے تو بے دھڑک بتا دو۔ آج کل کے زمانے میں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ میرے پاس ایک بڑے اچھے سرکاری افسر کا رشتہ ہے، مجھے یقین ہے کہ تمہیں پسند۔ میرا مسئلہ کچھ اور ہے۔ سعدیہ نے اس کی بات کاٹی، میں شادی شدہ ہوں اور ایک سرکاری افسر کی بیوی ہوں۔ اچھا، پھر کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ چند ماہ پہلے میرے ہاں تیسری بیٹی پیدا ہوئی ہے اور میرے شوہر کو بیٹا چاہیے۔ وہ آج کل ٹریننگ کے سلسلے میں بیرون ملک گیا ہوا ہے۔ جانے سے پہلے اس نے دھمکی دی تھی کہ اگر اس دفعہ بھی بیٹی ہوئی تو وہ مجھے گھر سے نکال دے گا۔ اس کا تو اب کوئی علاج نہیں ہو سکتا، جو ہونا تھا سو ہو چکا۔ تمہاری بیٹی کی عمر کتنی ہے؟ 6 ماہ سے کچھ اوپر ہوگی۔ تمہارے شوہر نے بیٹی کی پیدائش پر کیا کہا ہے؟ اس کو ہم نے بتایا ہی نہیں کہ بیٹی ہوئی ہے، ڈر کی وجہ سے یہ اطلاع دی تھی کہ بیٹا ہوا تھا جو پیدائش کے چند گھنٹوں کے بعد فوت ہو گیا۔ سروری بیگم نے بھویں سکیڑی، کیا تمہارے سسرال والوں کو کچھ پتہ نہیں ہے؟ میرے سسرال والے ادھر پنجاب میں رہتے ہیں، منڈی بہاؤدین میں۔ وہ دیہاتی لوگ ہیں۔ کراچی میں میرا میکا ہے اور 15-20 روز کے بعد میرا شوہر واپس آ رہا ہے۔ میں اس کے آنے سے پہلے بیٹی کا کچھ انتظام کرنا چاہتی ہوں، اس لیے آپ کے پاس آئی ہوں۔ کیا بیٹی کو یتیم خانے میں داخل کروانا چاہتی ہو؟ نہیں نہیں، خدا نہ کرے، یہ بات تو میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ دراصل مجھے پتہ چلا ہے کہ ایک MP صاحب کوئی بیٹی کو گود لینا چاہتے ہیں۔ ان کا نام سکندر علی خان ہے۔ یہ وہی سکندر علی خان تو نہیں ہے جن کا بیٹا 2-2.5 مہینے پہلے اغوا ہو گیا تھا؟ ہاں وہی ہیں۔ سنا ہے کہ ان کے 3 بیٹے ہیں اور بیٹی کوئی نہیں ہے۔
میں چاہتی ہوں کہ آپ میری بیٹی کے لیے ان سے بات کریں۔ وہ خود تو شاید نہ ملیں، آپ کو ان کی بیگم سے بات کرنا پڑے گی۔ ان کا نام فرزانہ بیگم ہے، بہت بااخلاق اور ہمدرد خاتون ہیں۔ اگر انہوں نے میری بیٹی کو پسند کر لیا تو مجھے یقین ہے کہ وہ آپ کو خوش کر دیں گی۔ یہ بات سن کر سروری بیگم دل ہی دل میں خوش ہو گئی۔ اس نے سوچا کہ ایم پی اے کی بیگم سے 10-20 ہزار تو مل ہی جائیں گے۔